کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، گناہوں کو معاف فرمائیں۔ 15 منٹ کا بات ہے، آپ چاہو تو صحیح گھنٹہ تقریر کرا لو، چاہے اور کرا لو، سلام لیکن کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ بالکل اذان کے وقت چھوڑا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بس ایک کرامہ صابر پاک کی سنی چاہیے اور تقریر ختم ہے۔ سرکار صابر پاک کا نام سنا ہے؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نام سنا ہے؟ ذکر بھی سنا ہوگا ماشاءاللہ۔ تو سرکار صابر پاک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نماز جنازہ اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور حضرات جو بچپن ہی سے صبر کرتے رہے، لوگ کہتے ہیں پاک پٹن میں 12 سال تک لنگر کو تقسیم کیا لیکن کچھ کھایا نہیں۔ لوگوں نے کہا 12 سال تک گلر کی شاخ کو پکڑے رہے، کچھ کھایا نہیں۔ ہم نے کہا تم سچ کہتے ہو، لیکن گلر کی شاخ کو پکڑنا یہ کریئر شریف میں 36 سال کی عمر میں ہے، لنگر کو تقسیم کرنا یہ 9 سال کی عمر میں ہے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھائیے کہ جب ہراق میں پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی صابر پاک نے 7 مہینے 10 دن تک نہ ماں کا دودھ پیا نہ پانی کا قطرہ، بلکہ پہلا چیز ماں کا دودھ جو پیا ہے وہ 7 مہینے 10 دن کے بعد پیا۔ اب بتاؤ ان کا پیدا ہوتے صبر کا یہ عالم ہے، جوانی اور بچپن کے صبر کا عالم کیا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ حافظ شمس الدین نے کہا تھا، جو 62 سال کی عمر میں آ کر کے مرید ہوئے تھے، اور یہ کیسے شمس الدین تھے، یہ رہتے تھے ترکستان میں، ولایت کا شعلہ بابا فرید کا سنا، یہ چلے۔ علماء نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جا رہے ہیں پاک پٹن، بابا فرید الدین کی ولایت کی شہرت سنی ہے، ہمیں مرید ہونا ہے۔ جو 22 نے کہا ہم بھی مرید ہو جائیں، آپ چاہیں تو ہم بھی چلے۔ ساتھ لے کر کے آئے تھے، لیکن جب پاک پٹن میں آئے اور بابا فرید الدین کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار ہم نے آپ کی ولایت کی شہرت اپنے علاقے میں سنی، ہم مرید ہونے آئے ہیں۔ بابا فرید الدین نے سب پر نظر ڈالی، نگاہ کو بند کیا، کھول کر فرمایا ان 22 کا حصہ میرے پاس ہے، شمس الدین تیرا حصہ کسی اور کے پاس ہے۔ حضور میرا حصہ کسی اور کے کس کے پاس ہے؟ فرمایا تمہارا حصہ میرے بھانجے علاء الدین علی احمد صابر کے پاس ہے، کہ جس نے 9 سال 6 مہینے 3 دن اور دوسری روایت 8 سال سے الٹے ہاتھ سے گلر کی شاخ کو پکڑ رکھا ہے، نگاہوں کو آسمان کی جانب لگا رکھا ہے، نگاہ آسمان سے ہٹتی ہے زمین پر جاتی ہے، آگ کے شعلے نکلتے ہیں، چرند پرند نگاہوں کے سامنے چل کر خاکستر کسی درخت اور پیڑ پر جاتی ہے، چل کر خاکستر تمہارا حصہ شمس الدین اسی میرے بھانجے علاء الدین علی احمد صابر کے پاس ہے۔ تو عرض کیا تھا سرکار جس کو 8 سال کھڑے کھڑے ہو چکے ہیں، جس نے کچھ کھایا نہیں ہے، کہا نہیں کھایا، کہا سرکار 8 سال سے بیٹھے نہیں ہے، کہا نہیں اے شمس الدین وہ میرا بھانجا ایسا جلالی ہے کہ جس کو 8 سال سے نہ آندھی بٹھا سکی، نہ طوفان بٹھا سکا، نہ بارش بٹھا سکی، نہ بھوک بٹھا سکی، نہ پیاس بٹھا سکی، نہ تھکاوٹ بٹھا سکی، دنیا کی کوئی طاقت علاء الدین صابر کو 8 سال سے زمین پر نہیں بٹھا پائی ہے۔ تو شمس الدین نے کہا تھا سرکار اگر ان کو بٹھا دیا جائے گا تو اس کا انعام کیا دیا جائے گا۔ بابا فرید فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو میرے صابر کو بٹھا دے گا قیامت تک اس کو صابر کی نظر کر دوں گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان صابر پاک۔ وہ جو 12 سال کا ہے کوئی کہہ سکتا ہم نے 12 سال کا سنا، وہ 12 سال کا اس کے بعد ہے۔ اور میں نے سینکڑوں میں تقریباً 14-15 تقریریں کی۔ میرا جلسہ جب عارف بھائی کے گھر کے آگے تھا، عارف قبال کے
انہی کے گھر قیام تو میں نے کہا علی بھائی صابر پاک کے تعلق سے آپ نے بہت سنایا کیسٹوں میں قوالیوں میں، لیکن آج میں وہ سناؤں گا جو آپ نے بھی کبھی نہیں سنایا. آپ یقین مانو گے ایسے ہی بیٹھ کے سنو جیسے آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں. پورے مجمع سے زیادہ سب سے زیادہ انعام میرے باقی آپ نے صابر پاک کو وہ سنایا جس کو میں نے بھی کبھی نہیں سنایا. حضرات تو سرکار صابر پاک ڈائریکٹ 12 سال تک نہیں رہے، پہلے 8 سال حافظ شمس الدین 62 سال کی عمر میں آئے تھے، عمر میں بڑے مرتبے میں چھوٹے. جب چلے تو 22 نے کہا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس ذات کو کہ جو 8 سال سے الٹے ہاتھ سے کلر کی شاخ کو پکڑ کر کھڑے ہیں، جنہوں نے 8 سال سے نہ کھایا نہ پیا نہ بیٹھے نہ آرام کیا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو بابا فرید الدین نے کہا تھا حد 12 کا اس کے بارڈر پر جلال الدین ہوں گے، بس تم ان سے میرا نام لے دینا، لیکن شمس الدین نگاہوں کے سامنے مت جانا، جلال الدین کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو جانا اور اپنی زبان پر یہی پڑھتے رہنا مولا کریم صابر، داتا کریم صابر، آقا کریم صابر، خواجہ کریم صابر المدد. اس کو پڑھتے رہوں گے، پشت کے پیچھے رہوں گے تو تم نجات پا جاؤں گے، اور اگر نگاہ کے سامنے جاؤں گے تو ہلاک ہو جاؤں گے. حضرات یہ چلے اور جب پہنچے تو 3 دن تک کھڑے رہے. خدا کی قسم لیکن کیا دیکھا کہ عالم استغراق میں ہے، اسی کیفیت اور عالم میں ہے کہ کلر کی شاخ کو پکڑ رکھا ہے، نگاہوں کو آسمان کی جانب لگا رکھا ہے. خدا کی قسم 3 دن ہو گئے تو جو 22 ساتھ میں آئے تھے انہوں نے کہا شمس الدین یہ اللہ کا ولی جو عالم استغراق میں ہے ہماری طرف نہ دیکھا نہ ہماری طرف نگاہ کرم کی، اب ہم میں کھڑے ہونے کی تاب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس لیے شمس الدین 3 دن ہو چکے ہیں ہم واپس جانا چاہتے ہیں. تو شمس الدین نے کہا تھا اے لوگوں تمہیں جانا ہو تو جاؤ، لیکن میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ علاؤدین صابر مجھ پر نگاہ کرم نہیں کریں گے، نگاہ ولایت نہیں کریں گے. کہا کب تک کھڑے ہوں گے؟ تو شمس الدین نے کہا تھا جب تک روح باقی رہے گی میں کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ جب تک علاؤدین صابر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تو دلوں میں اور کی محبت تھی. علاؤدین صابر کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو دل صابر کی محبت کا مدینہ بن کھڑے رہے. اور 22 دن کے بعد جب عالم استغراق دور ہوا اور عالم دنیا میں آئے، فرمایا کون ہے جس کی آہٹ میں محسوس کر رہا ہوں؟ تو کہا حضور میں شمس الدین ہوں، بابا فرید الدین نے بھیجا. فرمایا تو نگاہوں کے ساتھ